السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو وتھ ارم میں ہوں ارم، اور آج ہم بات کریں گے تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ ہے کیا۔ تو تشبیہ اور استعارہ جو ہے یہ علم بیان کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اب علم بیان کیا ہے؟ علم بیان وہ علم ہے جس کے تحت ہم کسی بھی بات کو ادا کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کریں گے اس کو ہم علم بیان کہیں گے۔ یعنی علم بیان وہ طریقہ کار ہے جب ہم نے اپنی بات، کوئی بھی بات کسی بھی انسان تک کنوے کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم جو بھی سورس استعمال کریں گے وہ ہمارا سورس کیا کہلائے گا؟ علم بیان کہلائے گا۔ اب دیکھیں، ہم نے اپنی بات دوسرے انسان تک تو کنوے کر دی، یعنی ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس کے ذریعے ہماری بات تو دوسرے انسان تک پہنچ گئی، لیکن اب ہم نے اس کے اندر کتنے اجزاء موجود تھے ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم بیان کے اجزائے ترکیبی میں سب سے پہلے آتا ہے تشبیہ۔ تشبیہ کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں بیان کرنا، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں، بالکل ایک چیز کو دوسری چیز کے مد مقابل رکھا جا رہا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی کسی انسان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ اس کو یونیورس کی کسی بھی چیز کے ساتھ یا کسی بھی یونیورس کی چیز جو ہے اس جیسا ہم قرار دے دیں گے، یا یونیورس کے ساتھ یا کسی اینیمل کے ساتھ یا کسی برڈ کے ساتھ یا کسی دوسرے انسان کے جیسا بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ تشبیہ کہلائے گا۔ جیسے کہ ہم میر تقی میر کا ایک شعر پڑھتے ہیں نا، کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہاں پر جو محبوب کے لب کی نازکی ہے اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اس کو گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دے دینا، ٹھیک ہے؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دے دینا کیا کہلائے گا؟ تشبیہ۔ جیسے ایک ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اب ہر ماں کو اپنے بیٹے کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے، تو اب چاند کو جو ہے وہ خوبصورتی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، تو اب ماں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی جو خوبصورتی ہے اس کو کس کے جیسا قرار دے دیا؟ اس کو چاند جیسا قرار دے دیا۔ اب یہاں پر کس چیز کو کس کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے؟ بیٹے کو چاند کے جیسا قرار دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ چاند کی مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں استعارہ۔ استعارہ کو اگر دیکھا جائے تو استعارہ بیسیکلی عربی زبان کے لفظ مستعار سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ادھار لینا۔ اب ہم کسی سے بھی ادھار لینے جاتے ہیں، آپ دیکھیں تو ادھار لیتے ہیں ہم، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے نا کہ اچھا تم ایسا کرو اس کے جیسی چیز مجھے ادھار دے دو، ہم کہتے ہیں نہیں یہ چیز ہمیں ادھار دے دیں آپ، یعنی ہمیں ہو بہو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی علم بیان کی اصطلاح میں کوئی بھی لفظ اپنے مجازی یعنی اصلی معنوں میں نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے؟ اصلی معنوں میں، اور اس میں تشبیہ کا تعلق بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تشبیہ یعنی ہم جانتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے اس چیز کے جیسی نہیں ہے۔ اوبویسلی اوپر دیکھا جائے تو بیٹا جو ہے وہ چاند تو جیسا نہیں ہے، اسی طرح محبوب کے لب کی نازکی جو ہے وہ گلاب کی پنکھڑی کے جیسی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کہہ لیں آپ کہ ریالٹی نہیں ہے، لیکن ریل جو ہے وہ اس کو شو کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ استعارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی ایک اسم کو دوسرے اسم کے ہو بہو قرار دے دینا۔ جیسے ایک ماں، اوپر تو ماں نے کہا نا کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، یعنی تشبیہ میں تو چاند جیسا ہے نا، تو اس میں استعارہ میں جیسا نکل گیا، میرا بیٹا چاند ہے، ماں نے کہہ دیا میرا بیٹا چاند ہے، یعنی مستعار لے لیا نا۔ ہم کہتے ہیں استعارہ میں کہ ہم نے ادھار لے لی ایک چیز، تو یہاں پر جو ہے وہ چاند ادھار لے لیا گیا ہے، اب جیسا نکل ہی گیا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا بیٹا چاند ہے، علی شیر ہے، حالانکہ ہیومنز جو ہے ان میں وہ اینیملز تو نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ علی شیر ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہیں، مائٹ بھی پاسبل اس کی بہادری جو ہے وہ اس کو شیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، وہ شیر اس کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ علی شیر ہے، میرا بیٹا چاند ہے۔ اب یہاں سے جیسا جو ہے وہ نکل گیا ہے، مانند قرار دیا نہیں جا رہا، بلکہ ہو بہو چیز ویسی قرار دی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیں کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ اب یہاں پر جو آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو ہیں ان کو موتی کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر آنکھوں سے نکلے ہوئے جو موتی ہیں یہاں پر کیا ہے؟ ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟
موتی کہا جا رہا ہے، آنکھوں سے نکلا آنسو موتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، لیکن اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ اگر مزید بھی کوئی کوسچن ہے آپ کے مائنڈ میں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔